نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ بینہ جس کو خطبے کے درمیان تلاوت کیا گیا ہے، اسی سورت کے تعلق سے اس کا مفہوم، اس کے مختصر تفسیر، اس سورت سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو قرآن کریم کی ہیں، یا پارہ عم جو 30واں پارہ ہے، اگر آپ 30ویں پارے کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے مشکل عربی گرامر جو استعمال ہوئے ہیں وہ انہی چھوٹی صورتوں کے اندر ہوئے، لیکن آسان اس واسطے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، یا رواج ہے کہ یاد کر لیا جائے، یا اکثر نمازوں کے درمیان جہری نمازوں میں ہم ان صورتوں کی تلاوت یا تو کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عربی زبان کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے تو تھوڑا مشکل ہوگا۔ چھوٹی صورتوں یعنی سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک سلسلہ وار طریقے سے مختصراً ہر جمعہ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یا ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک کوشش تھی، کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا
کہاں تک ہم اور آپ سمجھ پائے کہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا قرآن کریم کی ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے، وہ سبق، وہ نصیحتیں جو ان صورتوں کے اندر پیش کی گئی ہیں، اگر وہ نصیحتیں یاد آ جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو کچھ حد تک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور اگر ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اپنی کوتاہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دیا ہے، اور جسے کوئی چیز دی جاتی ہے وہ اس چیز کے استعمال کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مشین یا آپ اپنے بچے کو کوئی ایسا کھلونا لا کر دے دیں جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو، وہ نہ جانتا ہو کہ اس کھلونے کو چلایا کیسے جائے گا، تو آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ریموٹ ہے، اس کے اندر ایک شیل لگتا ہے، اس کو اس طریقے سے چلایا جاتا ہے، اگر آپ نے اسے بار بار دبایا تو یہ خراب ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی تو اس طریقے سے آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور جسے دیا جاتا ہے وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، ایک بار میں، دو بار میں، تین بار میں، یعنی چند لمحوں کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک نئی چیز جس سے میرا بچہ، آپ کا بچہ واقف نہیں تھا، آپ واقف تھے، ہم واقف تھے، ہم نے اسے واقف کرا دیا۔ کیوں؟ دونوں کے درمیان میں دلچسپی تھی، ایک لگاؤ تھا۔ باپ کا پیسہ لگا تھا، اسے فکر تھی کہ ایک ایسا کھلونا لے کر جا رہا ہوں، ایک ایسی چیز لے کر جا رہا ہوں، ایک ایسا گفٹ لے کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے، اگر وہ اس گفٹ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، توڑ دے تو تکلیف مجھے ہوگی اور اس نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ اس واسطے ہم سمجھاتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ قرآن کریم گفٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، تمہیں دیا ہے، ہدایت کے لیے دیا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دیا ہے، اور سمجھایا کیسے ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا ملائم انداز میں، اتنا محبتی انداز میں اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہا ہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے تجھے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ جیسے ہم اور آپ اپنی محبت کا اظہار کرواتے ہوئے کہتے ہیں تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اچھی جگہ پر لے کر جانے والا ہوں، ہر بگڑا ہوا کام تمہارا بنانے والا ہوں، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو ساری سختیوں کے باوجود یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب کچھ جو میرے اندر ہے تمہارے اندر آ جائے، یہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ رب کائنات کہیں ڈرا کر، کہیں محبت کے انداز میں، کہیں افہام و تفہیم کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں بہت وہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دیتا ہے جو ادنا سے ادنا ذہن رکھنے والا، موٹا سے موٹا ذہن رکھنے والا، کم ذہن رکھنے والا آدمی بھی اگر اسے سمجھنا چاہے تو بآسانی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ اب تک کی جو صورتیں تھیں ان صورتوں کے اندر سورہ زلزال، سورہ قاریہ، سورہ عادیات، ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا تھا۔ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ سورہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ سورہ قریش کے اندر آپ کے خاندان کا تذکرہ کیا، پھر اسی خاندان کے عیوب کو، برائیوں کا تذکرہ کیا سورہ ماعون کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے تکلیف دی گئی تھی کہ اب آپ کے نرینہ اولادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ کے بیٹے نہیں رہ گئے، صرف بیٹیاں رہ گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کیا، اور اس طریقے سے میں نے پوری تفصیلات آپ کو بتائی تھی۔ اب قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو موضوع قرآن کریم کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ہے رسالت، اور اسی کا
ایک جھلک اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھی. اب سورہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رسول کی رسالت مبعوث کرنے کا مقصد، بات ماننے والوں کے لیے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ، بات نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جزا رکھی ہے اس جزا کی تفصیل، اور جو بات مان گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خیر البریہ سے سرفراز فرمایا ہے انہیں کیا کیا نعمتیں اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جنت کی شکل میں ملنے والی ہیں، کیوں ملنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آپ اس سورت سے پہلے کی سورت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر قرآن کریم کے نزول کا سبب یا نزول کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری وضاحت کی. اب اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ کا تذکرہ کیا. ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موضوعاتی اعتبار سے بھی قرآن کریم کو الگ الگ بیان کیا ہے. اگر ہر سورت کو ہم الگ کر کے پڑھنا چاہیں تو محسوس ہوتا ہے یہ سورت ایک کتاب ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک سبق ہے. اگر اسی کو خالی نازل کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دو سورتوں کو ملا کر ہم پڑھنا چاہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سورت اگر اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتا تو اس سورت کے معنی اور مفاہیم کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یعنی اگر ملا کر پڑھا جائے تب بھی مطالب کو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر جدا جدا کر کے پڑھا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. مشرکین میں سے یا اہل کتاب میں سے جتنے لوگ کفر والے ہیں یعنی کافر ہیں وہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نہیں آئیں گے جب تک انہیں ایک واضح کتاب، ایک واضح دلیل نہ مل جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب طیبہ. ایک ایسا رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور ان کے سامنے تلاوت کرے صحیفوں کی، ایسے کتاب کی، ایسے صحیفوں کی جو بالکل واضح ہو. قرآن کریم صحیفہ ہے اور صحیفے کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف لفظ استعمال کیا. جب قرآن ایک کتاب ہے تو کئی کتابیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے اس میں علمی نکات مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں بیان کیا. دو تین اعتراضات اور اس کے سوالات اور اس کے جوابات ہیں. آپ کو اگر موقع ملے تو کوئی ایسی تفسیر آپ اٹھائیں جو آپ کو بھاتی ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ پڑھنا چاہیے، آپ اسے پڑھیں اور غور کریں. جب ہم کسی چیز میں غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جہاں فکر ہوتی ہے وہاں پر فکر کے دریچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں آ سکتا. دماغ آپ کا کھلے گا نہیں، وہ کہیں بھی آپ کو لے جانے والا نہیں ہے. آپ بے فکر گھوم رہے ہیں، نہیں کما رہے ہیں، کھانے کو تو مل جائے گا لیکن آپ کو آنے والی نسل کے بارے میں کبھی فکر ہونے والی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو انسان کے فکر کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. اس واسطے ہم جب ریسرچ کرتے ہیں دماغ کے اوپر کتنا اس کے اندر اسپیس ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جگہ رکھی ہے جس کا ہم استعمال نہیں کرتے. اور اللہ نے کسی چیز کو بیکار میں پیدا نہیں کیا. پھر اتنا اعلیٰ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھوپڑی کے اندر رکھ کر اللہ نے ضائع نہیں کیا ہوگا. اس واسطے اللہ تعالیٰ بار بار ہی کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون. کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے پاس فکر کی صلاحیت ہے، یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں. اس واسطے یوں پوچھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کیا بیوقوف ہے بھائی؟ تو آدمی کہتا میں تمہیں بیوقوف لگ رہا ہوں. حرکت ایسی کی جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں کیا تم پاگل ہو؟
ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن پاگل پن کی ساری حدیں ہم کراس کر جاتے ہیں، یعنی استعمال عقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتب کہا یا جو صحف کہا، اس کے لیے مفسرین نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ دراصل قرآن کریم وہ صحیفہ ہے یا قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر پچھلی تمام کتابوں کے خلاصے جو ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کے خلاصے کو، تمام کتابوں کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زبور کے ماننے والے ہو، اگر زبور کی تعلیمات کا تمہیں کچھ بھی پتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، وہ تعلیمات جو زبور کے اندر تھی وہ تمہیں قرآن کریم کے اندر مل جائیں گی۔ تورات کے ماننے والے ہو، اگر اس کتاب کا تمہیں علم ہے تو آپ ان کتابوں کے مضامین کو قرآن کریم میں تلاش کرو، تمہیں وہ کتابوں کے مضامین مل جائیں گے۔ تورات، زبور، انجیل، تمام صحف جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحف کہا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب کہا اسے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، لفظ تلاوت۔ قرآن کریم کی اس سورت سے جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ ہے تلاوت۔ ایک لفظ عربی کے اندر معروف ہے، کسی چیز کے پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے، قرأ پڑھنا، اس واسطے ہم قاری کو کہتے ہیں بڑی اچھی قرأت کر رہا ہے۔ لیکن تلاوت کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے قرأت کے اپنے آداب ہوتے ہیں بتانے والے کے۔ تلاوت کے آداب ہوتے ہیں کہ جس نے لکھا اس کی جو مرضی ہے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر جب پڑھا جائے گا تو وہ ہوگا تلاوت، اور اپنے مرضی کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق پڑھا جائے گا تب ہوگا قرات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، یعنی جیسے میں نے پڑھ کر جبرائیل امین کو سنایا ہے، جبرائیل امین نے پڑھ کر جیسے آپ کو سنایا ہے، آپ قرآن کریم کی یوں ہی تلاوت کریں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر تلاوت کریں گے تو یہ قانون خداوندی کے خلاف ورزی ہوگی، یہ تلاوت نہیں ہو سکتی، قرات ہو جائے گی۔ اب تلاوت کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ قرات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جب کوئی لیٹر ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس بندے نے محبت کے اظہار کے لیے کیا رویہ اور کیا شکل اپنائی ہوگی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہوگا مجھ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میں جب وہ پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ کیسے کہا ہوگا اس نے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کروں کہ میرا رب اس آیت کو پڑھتے ہوئے، جبرائیل امین کو سناتے ہوئے، جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے کیا طریقہ اپنائے ہوں گے۔ اگر وہ طریقہ آئے گا تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کے تمام مضامین کا جو مفہوم ہے وہ دل کے اندر اترتا چلا جائے گا۔ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی نہیں کرتا اور وہ نماز پڑھا دیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن تلاوت کا جو ثواب ملنے والا ہے اسے نہیں ملے گا۔ اسے کہا جاتا ہے تلاوت۔ اللہ نے عربی زبان میں 29 الفاظ کو استعمال کیا ہے اور اس کے اندر اکثر ایسے الفاظ ہیں جس کی ادائیگی کے لیے کسی مخرج کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لام آسانی سے ادا کر لیں گے، ہاں آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے، حمزہ آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے، میم آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کی ادائیگی کے لیے آپ کی شخصیت تنہ تنہا اس کو درست نہیں کر سکتی، آپ کو استاذ کی ضرورت ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں وہ جبرائیل امین جیسے بتا رہے ہیں اس طریقے سے تلاوت کرنا، یعنی وہ کوئی بتائے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہوں تب بھی میرا دماغ کہتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ آپ کسی کو ٹوکیں کہ تم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اچھی نہیں کی، وہ آپ سے لڑائی کر لے گا، بولے میں اچھا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، وہ کہے گا میں اچھا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، کہ اس کا دماغ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور ذہن کے اندر نہیں کیا۔ اس واسطے اس کے لیے ضرورت ہوگی ایک استاذ کی۔
اب ان الفاظ میں آپ دیکھیں سین فا صاد، آپ آنکھ بند کر کے سنیں گے تو الفاظ بالکل ملتے جلتے نظر آئیں گے، لیکن تینوں کا مخرج الگ ہے۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے سورہ بینہ کی پہلی نصیحت کے ذریعے سے اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جو قرآن اہل کتاب یا مشرکین پر واضح انداز میں نازل کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے، اگر نازل نہ ہوگا تو ایمان نہیں لائیں گے، جو تمہاری ہدایت ہے جب تک تم اسے تلاوت کرنا نہیں جان جاؤ گے اس کے تمام جو منافع ہیں، جو تمام نفع بخش چیزیں ہیں، اس سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کہیں روکتے نکلے، کہیں روکتے نکلے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی تلاوت کرتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضرور کہا ہوگا، کیونکہ وہ ادائیگی ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تلاوت کے ذریعے سے ہمیں ایک نصیحت کی، اور پھر رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نصیحت کی ہے کہ دنیا کے اندر تنہا کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ رسول نازل ہو گئے، واضح کتاب لے کر آئے ہیں، یعنی رسول کا آنا ایک الگ نعمت، ایک الگ واضح دلیل، اور کتاب کا آنا ایک الگ واضح دلیل، پھر اس کتاب کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا، یہ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو رسول کا آنا، کتاب کا نازل ہونا، اس کتاب کو کیسا پڑھا جائے گا، پڑھ کر سمجھ کر بتانا، اس کو سن لینا، اس کو تلاوت کر لینا، یہ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر تذکرہ کیا۔ رسول اسے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنا پیغام دنیا کے اندر اتارنے کے لیے جو شخصیت بھیجی ہو، جسے ایک نیا مذہب دیا ہو، ایک نئی کتاب دی ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول اور انبیاء آتے تھے ان کا محدود دائرہ ہوا کرتا تھا، کسی گاؤں، کسی قریہ، کسی محلے، کسی علاقے کے اندر انبیاء آتے تھے، اس واسطے تعلیمات بدلتی رہتی تھی۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو تمام کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، تو کتاب وہ تھی جو تمام کائنات کے لیے کارگر ہو سکے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مخاطب کر کے وضاحت بیان کی ہے وہ آپ دیکھیں، لفظ رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہی پیغام کما حق ہو سکے۔ حتیٰ ایک لفظ ہوتا ہے جیسے ہم شرط کہتے ہیں، اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں کھلاؤں گا، یعنی ایک آدمی اگر گھر آیا تو وہ کھانا کھائے گا ضرور، شرط لگی ہے کہ گھر آؤ تو کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ایک جملہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین، اہل کتاب، ان میں جو کافر ہیں وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں جب تک انہیں واضح دلیل نہ دی جائے۔ جب شرط کے ساتھ کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے تو معنی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو واضح دلیل دے دی گئی، واضح کتاب ان کے اوپر نازل کر دیا گیا تو یہ لوگ پلٹ آئیں گے، یعنی ایمان قبول کر لیں گے۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس آیت یا پورے قرآن کریم کی آیت کے نزول کے بعد بھی اہل کتاب میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا حتیٰ تأتیہم البینہ، اگر یہ واضح دلیل آ گئی تو اہل کتاب بھی ایمان لا لیں گے، مشرکین مکہ اور مشرکین بھی ایمان لا لیں گے۔ آپ تھوڑا سا اس میں اندر کی طرف جائیں، مفسرین نے، آپ اردو جب تفسیریں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا اعتراض کا جواب آپ کو اردو تفسیروں میں شاید مل جائے، لیکن بہت ممکن ہے کہ نہ ملے۔ عربی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس اعتراض کا جواب ملے گا کہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنا کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ مفہوم بیان کیا ہے جو مشرکین کے اندر تھا، جو منافقین کے اندر تھا، جو اہل کتاب کے اندر تھا۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ اگر
آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں. مشرکین کہتے تھے اگر ایک سیڑھی آئے اور آپ آسمان پر چڑھتے ہوئے جائیں, ہم دیکھیں, آپ وہاں سے کتاب لے کر آئیں اور ہم اس کتاب کو چھوئیں, محسوس کریں, پھر ہم ایمان لا لیں گے. یہ شرط لگایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا خیال ہے کہ اگر واضح دلیل دے دی گئی تو یہ ایمان لے آئیں گے. خیال یقین کے درجے میں چلا جائے یا خیال بالکل بعین ہی مکمل طور پر وہ ثمرہ اور نتیجہ واضح کر دے, کوئی ضروری نہیں ہے. میں خیال کرتا ہوں کہ اگر اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا, نہیں بنوں گا. یہ خیال ہے میرا. اللہ ان کے خیال کو بیان کر رہا ہے. اس واسطے کبھی جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور آپ عربی گرامر سے اگر کم طریقے سے واقف ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے بیان کر دیا حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اگر یہ چیزیں مل گئی تو اہل کتاب اور مشرکین ایمان لے آئیں گے, اور انہیں وہ چیز دے دی گئی تھی, پھر ایمان کو قبول نہیں کیا. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیالات کی وضاحت کی ہے. آگے جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں انشاءاللہ ان پیغامات کا تذکرہ آئندہ جمعہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل